میرے شیخ کی چاہت آقا جی، میرے شیخ کی چاہت آقا جی، شاہ ادریسیہ کرم ہی نے ادب کے اوپر مقام ہے بات ماننا. جہاں میرے مطلب شاہ کا لفظ لکھتے ہیں، میں یہاں پوزیشن سے بیٹھنے نہیں آتا ہوں. اس کے دل میں کچھ ہے، دل میں رکھے تو پھر امین ادریسی کو. شاہ وہی ہیں جن کو خدا بنائے، شاہ وہی جن کے صدقے حکم کائنات پہ کرتا ہے. اللہ کی قسم ہے، نعمت کی اظہار کرتا اس وقت، کل کا پتہ نہیں، ساری کائنات پہ چلتا ہے. ازما لو دیکھ لو، مخالفت کر کے ازما لو، پتہ چل رہا. میں ڈرتا نہیں، نعمت کا ذکر کیا ہے، لیکن کیا ہے ان کے کرم کا صدقہ کہ جاہل کو بھی قبول کیا ہے، پاگل کو قبول کیا ہے، اس کو بھی قبول کیا آقا نے جس کو جہاں قبول نہ کرے. وہ میں ہوں. جب انہوں نے قبول کیا تم کیا کر سکتے ہو؟ کہا تمہارا حکم ہمارا حکم ہوگا، جاؤ. چل رہا، لیکن مغرور نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اصل وہی ہے. تو شاہ کا لفظ مجھے بہت بوجھ لگتا ہے. شاہ ادریسیہ، امین ادریسیہ. امین کا لفظ کہہ تم سے نہیں کہا جائے گا، اور تمہارے لیے طریقت کے آداب سے اچھا بھی نہیں، لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں اور سمجھنا بھی چاہیے کہ میرا سب کچھ انہی سے ہے، میرے پاس کچھ نہیں. چلیں. میرے شیخ امین کرم نے او نال ملا دینے. میرے شیخ امین کرم نے او نال ملا دینے. ہر کوئی او نادا ہو جاوے، بس اے ہوئی چاندینے. آتی ہے ایسے ہو جائے تو اچھا ہے. ایسے ہم لوگ ہوتے ہیں بعض وقت کرم کے تقاضے سے ایسی چیز مل جاتی ہے، آدمی وہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہو جاتا اس کے ساتھ. جیسے حضرت عمر کہتے ہیں، کیونکہ آقا جن کا ایمان ایک محبت ہوتی ہے، اور کا ایمان خوف اور امید میں ہوتا ہے. جس میں خوف اور امید موجود، اس میں ایمان ہوتا ہے. اس سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں قیامت کو کہا جائے ایک آدمی جنتی ہے، سب جہنمی ہے. کہتے ہیں کہ سمجھتا ہوں وہ ایک جنتی میں ہی ہوں. اتنی امید، باقی جو سب جہنمی، لیکن جنتی وہ ایک میں ہی ہوں. اگر کہا جائے ایک جہنمی ہے سب جنتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ جہنمی میں ہی ہوں. اللہ کرے ہمارا تمہارا ایسا دل بن جائے، کیا مزہ آ جائے. ایمان سے مزہ، اب بھی تھوڑا مزہ آیا ہے. اگر ایسے ہو جائے مرنے کے بعد بڑے مزے آئیں گے انشاءاللہ. لیکن خدا نے کچھ دینا ہے تو آقا کے طفیل ہم سب کو بلا کے اکٹھا کیا، ورنہ کہاں ہم اکٹھے ہونے والے تھے. پھر ان کو اکٹھا کیا جن سے امید نہیں ہو سکتی. ہاں جی، پڑھے لکھے. شیطان کا دل جل گیا کہ کہاں تک ان کی ذہن جاتا ہے، سوچ جائے گی، اس سے بھی زیادہ جائے گی. کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو کیسی زبان والا نہ ہو، سرائکی ہو، پشتو والا ہو، ہندوستانی ہو، پاکستانی ہو، وہاں نسب حسب کی بات نہیں ہے. جس پہ کرم ہو گیا بن گیا. ہاں، کسی کو حقیر نہ سمجھو. ہاں، بعض اور کسی کا کوئی جیسے کہتے ہیں وقت نہیں ہوتی، وہ سلطان اولیاء ان کو آقا جی بنا دیتے ہیں. بعض کسی کی بڑی وقت یہ ہوتی ہے، سادات ہوتے ہیں، خاندان رسول ہوتے ہیں،
خدا نے ابو جہل میں کفر رکھ دیا، بلال میں عشق محمد رکھ دیا۔ اے اللہ، بلال حبشی عشق محمد رکھ دیا۔ تو جب آپس میں کہتے ہیں راج پوتی ماج پوتی وڈیرا بٹیرا، چھوڑ دو یہ باتیں، ہاں یہ خوار کریں گی تم کو۔ جو تکبر کرتا ہے خدا بندر خندیر سے زیادہ ذلیل کرتا ہے۔ آقا جی نے کہا میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں۔ ہاں شناخت کے لیے بتا دے، شناخت میں یہ دل میں نہ رکھے اس کی کوئی وقت نہیں میں اونچا نسب ہوں، اعلیٰ نسب ہوں۔ آقا جی نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ایسا بتایا ہے کہ تم اپنے عملوں کی شناخت سے پہچانے جاؤ گے، نسب کی شناخت سے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھا، فرمایا جس کا عمل اس کو گرا دے اس کا نسب اس کو اوپر نہیں کرے گا۔ من ابطا بھی عملو لم یسرع بھی نسبو، جس کا عمل گرا دے اس کا نسب کچھ نہیں کرے گا، اس کو کیسا بھی نسب اس کا ہو۔ اور بھی بہت حدیثیں ہیں، لیکن یہ مرد جب ہی نکلے گی خدا کی کوئی تجلی آئے گی، ورنہ انسان کے اندر چھپی رہتی ہے۔ لیکن آقا کے تو فعل نکل جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھو شیطان کتنا کچھ تھا، اس کے اندر بھی یہ چیز انانیت تھی، نسب کی ہو یا عمل کی ہو یا کسی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری پوزیشن خدا کے سامنے کسی چیز میں نہیں، عبادت میں بھی انانیت نہیں ہوتی، میں اتنا عابد ہوں کہ خدا تمہاری عبادت سے بھی بے نیاز ہے۔ اس لیے طریقت میں جو اصل نقطہ ہے مٹنا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر ملے گا۔ اگر ایسا ہو جائے انسان، حسب نسب کا مسئلہ یہ چیزیں سے دل سے نکل جائیں، خدا کی عظمت کے تقاضے آقا کے تقاضے دل میں آ جائیں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ انہیں چوموں میں ادب سے، انہیں دل سے کیوں پڑھوں نہ، انہیں چوموں میں ادب سے، انہیں دل سے کیوں پڑھوں نہ، انہیں چوموں میں ادب سے، انہیں دل سے کیوں پڑھوں نہ۔ ملے مجھ کو ہے وظائف، ملے مجھ کو ہے وظائف میرے یار کی طرف سے، انہیں چوموں میں ادب سے، انہیں دل سے کیوں پڑھوں نہ، انہیں چوموں میں ادب سے، انہیں دل سے کیوں پڑھوں نہ۔ کیا یاد آقا جی کو پڑھا جب درود دل سے، کیا یاد آقا جی کو پڑھا جب درود دل سے، کیا یاد آقا جی کو پڑھا جب درود دل سے، ملے رحمتوں کے جھونکے میرے یار کی طرف سے، ملے رحمتوں کے جھونکے میرے یار کی طرف سے، ملے مجھ کو ہے وظائف۔ میرا خیال ہے یہی ہوتے ہیں، وقتی طور سے آواز نکل جانی، رونا آ جانا، شور مچانا، کچھ ہوتا ہی ہے نا تو ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا کپڑے پھاڑ دینے، لیکن بناوٹ نہ ہو جی، یا ہوش کھو دینا، یا چیخ مار کے چپ ہو جانا، سامنے ان کو دیکھ لینا، اللہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، جھونکے آ جاتے ہیں۔ خدا کرے جھونکے بھی آتے رہے، ان کو ہم تم چھپاتے بھی رہے۔ یاد آقا جی کو پڑھا جب درود دل سے، کیا یاد آقا جی کو پڑھا جب درود دل سے، ملے رحمتوں کے جھونکے میرے یار کی طرف سے، ملے رحمتوں کے جھونکے میرے یار کی طرف سے، ملے مجھ کو ہے
وظائف ملے مجھ کو ہے وظائف میرے یار کی طرف سے انہیں چوموں میں ادب سے انہیں دل سے کیوں پڑھوں اس کو ہوتا ہے جو دل سے وظیفے پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے، اس کو جھونکے آتے ہیں، سب کو نہیں آتے ہیں، بعضوں سے پڑھے ہی نہیں جاتے ہیں، بوجھ ہوتا ہے اس کے دل پر، نیت کا اچھا نہیں ہوتا، اس کی نیت اچھی، لاکھ گناہ گار ہو، لاکھ قاتل ہو، اس کی رحمت حد سے باہر آ جاتی ہے، لاکھ زانی ہو، لاکھ شرابی ہو، کافر تو نہیں ہے نا، اس پہ آ جاتی ہے، نیت کا خراب ہو پھر وہ جھونکا نہیں آتا۔ یہ نماز دل سے پڑھا کریں، یہ درود دل سے پڑھا کریں، وظیفوں کو چوم چوم کے پڑھا کریں، تو پھر تمہاری طرف فضا آئے گی۔ تو فضائیں ہزاروں قسم کی، کس قسم کی آئے وہ تمہاری قسمت ہے، اس میں سرور آئے، کیف آئے، یا وہ خود تم کو سامنا کرانے اپنا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، تو خدا کرے سب کے نصیب کھل جائے۔ ملے مجھ کو ہے وظائف ملے مجھ کو ہے وظائف میرے یار کی طرف سے انہیں چوموں میں ادب سے انہیں دل سے کیوں پڑھوں نہ انہیں چوموں میں ادب سے انہیں دل سے کیوں پڑھوں نہ پڑھے جو درود دل سے جسے حب مصطفیٰ ہو پڑھے جو درود دل سے جسے حب مصطفیٰ ہو پڑھے جو درود دل سے جسے حب مصطفیٰ ہو یاد آ گئی مجھ کو، پڑھے جو درود دل سے جسے حب مصطفیٰ ہو۔ اس بات کو آقا جی نے حدیث شریف میں امتیاز سے کہا ہے، کہا میں درود سنتا ہوں لیکن جو محبت والے درود ہیں ان کو میں جانتا ہوں، ان کا درود میں خود سنتا ہوں، کہ پڑھتے سب ہیں، ایسے کہا، دیکھا صلاۃ اہل محبت ہی، میرے محبت والوں کا درود ہے، تو خدا کرے ہم ان میں سے ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو درود دل سے جسے حب مصطفیٰ ہو پڑھے جو درود دل سے جسے حب مصطفیٰ ہو پڑھے جو درود دل سے جسے حب مصطفیٰ ہو ہے نوید مغفرت کی میرے یار کی طرف سے، ہے نوید مغفرت کی میرے یار کی طرف سے، ملے مجھ کو ہے وظائف ملے مجھ کو ہے وظائف میرے یار کی طرف سے، انہیں چوموں میں ادب سے انہیں دل سے کیوں پڑھوں نہ انہیں چوموں میں ادب سے انہیں دل سے کیوں پڑھوں نہ، در آقا جی کی خاطر میری وقف زندگی ہے، در آقا جی کی خاطر میری وقف زندگی ہے، در آقا جی کی خاطر میری وقف زندگی ہے، یہ کرم ہے خاص مجھ پہ میرے یار کی طرف سے، یہ کرم ہے خاص مجھ پہ میرے یار کی طرف سے، یہ کرم ہے خاص مجھ پہ میرے یار کی طرف سے، ملے مجھ کو ہے وظائف ملے مجھ کو ہے وظائف میرے یار کی طرف سے، انہیں چوموں میں ادب سے انہیں دل سے کیوں پڑھوں نہ انہیں چوموں میں ادب سے انہیں دل سے کیوں پڑھوں۔